کا انشاءاللہ درس رہے گا۔ اس میں ہم نے سابقہ درس میں اتحاد امت کا رستہ یہ موضوع شروع کیا تھا، اور اتحاد امت کا معنی کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور خصوصاً اس دور میں امت مسلمہ کو کس قدر ضرورت ہے اتحاد کرنے کی، متحد ہونے کی، اکٹھے ہونے کی، اس بات کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اور اس کے خلاف کفر کی سازشیں کیا رہی ہیں اور کیا ہیں، کس انداز سے عالم کفر جو ہے ان کی سر توڑ کوششیں ہیں امت مسلمہ کو بکھیرنے کی، بانٹنے کی، ان میں تفرقہ پیدا کرنے کی۔ تو اس بارے میں ہم نے اس موضوع کے بارے میں بات چیت کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس موضوع سے متعلقہ پہلی آیت جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس موضوع کی بنیادی آیت ہے، اس کی تفسیر بھی ہم نے بیان کی تھی، اس سے ملنے والے احکامات کا ذکر بھی کیا تھا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور اس موضوع پر دوسری آیت کو لیتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، پس اصلاح کرو اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، لعلکم ترحمون، کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں بھی بلکہ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عہد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے درمیان قائم کیا ہے۔ کس چیز کا عہد؟ اخوت کا عہد، بھائی چارے کا عہد، جو مومنوں کے درمیان قائم کیا ہے۔ تو چنانچہ جب بھی کوئی اللہ پر ایمان رکھنے والا شخص دنیا کے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جس کے لیے انہیں وہی چیز پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ یعنی یہ آیت جو ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو، چاہے کوئی مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، عرب ہو یا عجم ہو، کالا ہو یا گورا ہو، سبھی کو ایمان کے رشتے سے منسلک کر کے ایک بناتے ہیں۔ اسی لیے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن ان کی حیثیت آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی کی ہے۔ تو یہ حیثیت جو ہے ہمیشہ رہنی چاہیے، اسی حیثیت پر ان کے آپس کے تعلقات قائم ہونے چاہیے۔ اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس کی بنیاد نہ قومیت ہے، نہ زبان ہے، نہ کوئی رنگ و نسل ہے، نہ کوئی علاقہ اور ملک ہے، بلکہ ایمان ہے کہ جو اس اخوت کی بنیاد ہے، اس بھائی چارے کی، اس تعلق کی بنیاد ہے، کہ جہاں کہیں بھی مومن ہوگا، اللہ پر ایمان لانے والا، صحیح عقیدے پر چلنے والا اور کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا، وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اسی رشتے ناطے پر اور اسی بنیاد پر ان کا آپس کا تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اور یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج بھی ایسے بہت سے افراد اور جماعتیں پائی جاتی ہیں کہ جن کی کوشش ہے لوگوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور اکٹھا کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کے عقیدے کیا ہیں، ان کے منہج کیا ہیں، ان کے طور طریقے کیا ہیں۔ بس یہ ہے کہ مقصد لوگوں کو جمع کرنا ہے، وہ جیسے بھی گمراہ کیوں نہ ہوں، کیسے بھی مشرک بدعتی کیوں نہ ہوں، کیسے بھی
وہ قرآن و سنت کے مخالف دشمن کیوں نہ ہو. تو یہ طریقہ بعض لوگوں کا، اور یہ حقیقت میں یہ طریقہ قرآن و سنت کا نہیں ہے، اس کے بلکہ سراسر خلاف ہے. اللہ نے ہمیں جس چیز پر جمع ہونے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، وہ توحید ہے، سنت ہے. جب یہ چیز ہوگی تو پھر توحید و سنت پر چلنے والا کو مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اس بنیاد پر سبھی کو جمع ہونا چاہیے. تو اس آیت میں جس طرح ہم ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ مومنوں کا آپس کا رشتہ ایمان کی بنیاد پر ہے. اس لیے اگر کوئی اختلاف ہو بھی جائے، اصلحوا بین اخویکم، اللہ ماتا ہے کہ اپنے دونوں بھائیوں کے پھر اس اختلاف کو ختم کر کے ان کی اصلاح کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی آیت کا معنی کیا ہے کہ اس اخوت میں، اس بھائی چارے میں، اس اکٹھے ہونے میں، اس اتحاد میں تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تم کو اللہ کی رحمت ملتی ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اتحاد کے خلاف اور آپس کا تفرقہ اختلاف یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی رحمت نہیں بلکہ عذاب کا موجب ہے. وہ اس ضمن میں ہم اس حدیث کا ذکر کریں گے جو ہمارے گمراہ کن ملا لوگوں کو پڑھاتے سکھاتے رہتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ حدیث نہیں بلکہ جھوٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوپا ہوا کہ آپ نے مایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اور یہ جھوٹ ہے سراسر، کوئی حدیث نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حدیث بھی نہیں اور جھوٹ بھی ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے اور حقیقت کے بھی خلاف ہے. کیا اگر چار بھائی ایک ساتھ ایک مل کے رہتے ہوں امن و امان کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ، تو یہ رحمت ہے؟ یا ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہوں یہ رحمت ہے؟ اور تاریخ بھی اٹھا کر دیکھیں کہ اس اختلاف نے، چاہے وہ مشرقی اختلافات ہوں، چاہے وہ علاقائی اختلافات ہوں، چاہے وہ رنگ و نسل کے اختلافات ہوں، ان اختلافات نے کیا لوگوں کے اوپر رحمتیں کی، بلکہ جنگیں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی، عزتیں لوٹیں، خون بہے، اور شہروں کے شہر اور علاقوں کے علاقے جو ہے برباد ہوئے. تو یہ تاریخ ہم کو بتاتی ہے، اور قرآن بھی سورہ ہود میں آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا ماتا ہے؟ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ يَخْتَلِفُونَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، کہ یہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے کہ جس پر تیرے رب کا رحم ہو. اللہ تعالیٰ نے جن پر رحم کا ذکر کیا ہے وہ لوگ ہیں جو اختلاف نہیں کرتے. تو علی کل حال اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسی میں ہیں کہ اتحاد ہو، اتفاق ہو، ایک ساتھ ہوں. اگلی آیت میں 3 نمبر آیت میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے فرماتا ہے کہ اللہ نے ان صحابہ کے، آپ کے ساتھیوں کے دلوں کو ملا دیا، اور یہ ملانے والا اللہ ہی تھا. لو انفقت ما فی الارض جميعا، اللہ ماتا ہے کہ اگر جو کچھ زمین میں ہے، زمین کے تمام خزانے بھی تم خرچ کر ڈالتے ان کو ملانے کے لیے تو نہ ملا سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کی قدرتیں ہیں کہ وہ بکھرے ہوئے لوگوں کو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو اور دور دل کو ان کو ملا دیتا ہے. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے ہمارا کہ بڑا ہی وہ عزیز ہے، غلبے والا، حکمت والا ہے. تو جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان دلوں کو ملا دینا کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ السلام کو یاد دلاتا ہے. 4 نمبر آیت میں منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. سورۃ الروم کی آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ فرماتا ہے کہ منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، اللہ ہی سے ڈرو، اسی کی طرف رجوع کرو،
واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کون مشرک؟ من الذین فرقوا دینہم، وہ مشرک جنہوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر دیے، وکانوا شیعا، اور خود بھی گروہوں جماعتوں میں بٹ گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر وہ خوش بیٹھی ہے۔ آج بھی حقیقت میں اس موضوع پر بڑی ہی معنی خیز آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اختلاف کو، تفرقہ بازی کو مشرکوں کا کام قرار دیا ہے، مشرکوں کی صفت بیان کی ہے کہ تفرقہ بازی کرنا ایمان والوں کی صفت نہیں ہے، توحید پر چلنے والوں کی صفت نہیں ہے، بلکہ مشرکوں کا کام ہے۔ اور اس لحاظ سے اگرچہ آدمی توحید کے نعرے لگاتا ہو، توحید کی باتیں کرتا ہو، لیکن تفرقہ بازی کرتا ہو، لوگوں کے اندر یعنی کہ ایسی چیزیں چھوڑتا ہو کہ جس سے اور ایک دوسرے سے دور ہوں، تو وہ حقیقت میں وہ توحید پر نہیں بلکہ شرک کے کام کر رہا ہے، وہ موحد نہیں بلکہ مشرک ہے، کیونکہ اللہ نے یہ مشرکوں کی صفت بیان کی ہے کہ جو مشرک یہ کام کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو حصوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں بانٹتے بکھیرتے ہیں اور دین کے بھی حصے بکھرے کرتے ہیں، کوئی چیز ڈال لی، کوئی نکال لی، کوئی زیادہ کر دی، کوئی کم کر دی، کوئی چھوڑ دی، کوئی لے لی، تو اس طریقے سے دین کے بھی حصے بکھرے کرتے ہیں اور خود بھی جماعتوں گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور پھر آخر میں ہوتا کیا ہے کہ ہر ایک نے اپنی پارٹی بنا لی، ہر ایک نے اپنی جماعت بنا لی، ہر ایک نے اپنا گروہ بنا لیا، اور ہر کوئی اپنے اپنے گروہ پارٹی پر خوش بیٹھا ہے کہ ہم صحیح ہیں، اور سبھی دوسرے جو ہیں ان کی نظر میں غلط ہے، اور جو ان کے بڑے نے کہہ دیا، جو ان کی جماعت کا منشور ہے، جو ان کی جماعت کا دستور ہے، وہ یہ صحیح ہے۔ یہ ہے فرق و جماعتوں کا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑی اس کی قباحت، کہ جب آدمی کسی جماعت سے منسلک ہوتا ہے اور کسی فرقے میں جا کے پڑھتا ہے، کسی گروہ کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کا طبعی طور پر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آدمی پھر اسی جماعت، اسی گروہ، اسی فرقے کی بات وہی کو صحیح سمجھتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی غلط کیوں نہ ہو، اور دوسروں کی باتوں کو سننا گوارا نہیں کرتا، چاہے وہ کتنی بھی سچی کیوں نہ ہو۔ اور یہ چیز ہم سبھی اپنے سامنے دیکھتے ہیں آج بھی، کہ وہ لوگ جن کو مختلف فرقوں کی، گروہوں کی مرد لگی ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ، کسی پارٹی کے ساتھ، کسی گروہ فرقے کے ساتھ ہیں، تو ان کو اپنے فرقے ہی کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور دوسری باتیں اگرچہ وہ قرآن و سنت کی بھی کیوں نہ ہوں، ان کو سننا ہی گوارا نہیں ہوتی۔ اپنے فرقے کے لوگ ہی ان کو صحیح لگتے ہیں، انہی سے ان کے محبت ہے، تعلق ہیں، اور دوسرا کوئی کتنا نیک متقی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے فرقے جماعت کا نہیں ہے تو یہ ان کا دشمن ہے۔ ہاں، یہ ہے شیطان کا فلسفہ جو آج کے طاغوت بھی زبانوں سے کہتے رہے ہیں۔ ہاں، آج کے سابقہ سالوں کے گزرے ہوئے طاغوت کا کیا کہنا تھا کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ یعنی لوگ دو ہی طرح کے ہیں ان کے ہاں، یا تو کوئی تمہارے ساتھ چلے، ٹھیک ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا ساتھی دوست ہے، اور جو تمہارے ساتھ نہیں چلا وہ تمہارا دشمن ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ چلتا ہے یا نہیں چلتا، اصل وہ کیا ہے، حق پر ہے یا باطل پر ہے، یہ دیکھا جاتا ہے، اور ضروری بھی نہیں کہ جو آپ کے ساتھ چلا نہیں وہ آپ کا دشمن ہی ہو۔ لیکن یہ باطل پرستوں کا، شیطانوں کا ہر دور میں یہ پروپیگنڈا رہا ہے۔ تو خیر، بات کر رہے تھے کہ جماعتوں کا، فرقوں کا، گروہ بندیوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ آدمی اپنی جماعت ہی کے لوگوں کو صحیح سمجھتا ہے، انہی کی باتوں کو اچھا سمجھتا ہے، اور باقی کتنے بھی نیک، متقی اور علم رکھنے والے کیوں نہ ہوں، اس کے ہاں وہ سبھی کے سبھی گمراہ ہیں اور ناقابل اعتبار ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، فاعبدونی، پس میری عبادت کرو۔ یہاں پر اس آیت میں اگرچہ چند الفاظ کی چھوٹی سی آیت ہے،
آیت کا کچھ حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کر دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ نہ کہ صرف امت مسلمہ بلکہ ہر امت کا، ہر زمانے کا وہ شخص، وہ فرد جو صرف ایک اللہ کی عبادت پر تھا، توحید پر تھا، وہ قیامت سے پہلے آنے والے مسلمان کا بھی وہ بھائی ہے۔ وہ دونوں ایک ہیں اور دونوں کا دین ایک ہے، دونوں کی امت ایک ہے۔ میں ان نہاری امت کو امت واحد ہے، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یعنی تمام نبیوں رسولوں کا ایک ہی دین ہے۔ اور وہ دین کیا ہے؟ توحید کا دین، ایک اللہ پر ایمان لانے کا دین۔ تو تمام نبیوں رسولوں کا ایک ہی دین ہے، ایک ہی ان کا مذہب ہے، اور مذہب اسلام ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو اکٹھا کرنے والی ہیں، کہ جب سبھی کا طریقہ ایک ہے، سبھی کی عبادت ایک ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی یا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یا ابراہیم علیہ السلام کی تھی، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سبھی نبیوں کی جب ایک دعوت ہے تو پھر اختلافات، یہ جماعتیں، فرقے کیوں بنی؟ اور پھر سبھی کا جب ایک ہی رب ہے اور ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ اس رب کو راضی کرنا، اس کے طریقے پر چلنا، تو پھر جماعت گروہ کہاں سے آ گئے؟ یہ جماعت گروہ آتے ہی وہاں سے ہیں کہ جب جو ہے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑا جاتا ہے اور ایک اللہ کی وحدانیت کے خلاف شرک پر چلا جاتا ہے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اوروں کو بھی اپنے معبود بنا لیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ہیں جو فتنے کے، اختلافات کے سب سے بڑے اسباب ہیں، جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ آیت نمبر 6 میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ اللہ نے فرقہ پرستوں کی، فرقہ بازوں کی، تفرقہ بازی کرنے والوں کی حقیقت کو بیان کیا اس آیت میں۔ کیا فرمایا؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے تفرقے کر دیے، دین کے حصے بکھرے بنا دیے، وکانوا شیعا، اور خود بھی شیعہ کا لفظ شیعہ کی جمع ہے، جس کا معنی کہ پیروی، کسی کی پیروی کرنے والا، کسی کے ساتھ پیچھے چلنے والا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کے حصے بکھرے کر دیے، وکانوا شیعا، اور خود بھی جماعتوں گروہوں میں بٹ گئے۔ اللہ ماتا لست منہم فی شیء، کہ آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کون لوگ؟ جو تفرقہ بازی کرنے والے ہیں اور گروہوں جماعتوں بٹنے والے ہیں۔ اللہ ماتا ہے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے بری ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جو لوگوں کے لیے بڑے مہربان اور شفیق و رحیم ہیں، اگر وہ کسی سے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ کس قدر بدبخت شخص ہے کہ رحمت للعالمین جو دلوں کو ملانے کے لیے آئے تھے، وہ اس بدبخت سے بری ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کسی سے بری ہونے کا اعلان کر دیں تو کیا ممکن ہے ایسے بدبخت کو پھر قیامت کے دن آپ کی شفاعت حاصل ہو؟ تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے تفرقہ بازی کا، اختلافات کا۔ تو فرمایا کہ وہ بے شک وہ جنہوں نے تفرقہ بازی کی اور گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ تو صرف اللہ پر ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو تم وہ کر کے آئے تھے، ان کے کیا کرتوت تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تمام کافروں اور بدعتیوں کے متعلق ہے۔ دیکھیے، تفرقہ بازی، اختلافات، گروہ بندیاں، قرآن و حدیث نے اس کو ہمیشہ بڑی مذمت کی نظر سے دیکھا ہے، اور بلکہ کافروں کا، مشرکوں کا، بے دینوں کا، بے ایمانوں کی صفت بیان کی ہے کہ ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ اسی علامہ کے ابن کثیر ماتے ہیں کہ یہ تمام کافروں اور بدعتیوں کے متعلقہ ہے یہ آیت۔ ہر وہ شخص جس نے اللہ کے دین میں ایسی باتیں بنائیں کہ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اس نے دین میں تفرقہ بازی کی۔ ہاں، تفرقہ بازی کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ دو آدمیوں کو آپ لڑا دیں، بڑھا دیں، بلکہ تفرقہ بازی کا اصل جو انداز ہے وہ کیا ہے؟ کہ دین کو بگاڑنا،
کہ ہر کوئی اپنے خاص چیز لے کے اس کو چل پڑے. ہر گروہ جو ہے، ہر جماعت جو ہے وہ صرف چند دین کی مخصوص چیزوں کو لے کر چل پڑے، باقی دوسرا گروہ دوسری چیزوں کو لے کے چل پڑے، تیسرا گروہ تیسری چیزوں کو لے کر چل پڑے، اور اس انداز سے دین کے حصے بکھرے بھی کر دیے، بانٹ بھی دیا لوگوں کے اندر، اور الگ الگ طریقوں کو بھی اختیار کر لیا کہ جس میں سبھی کا اکٹھا اور جمع ہونا ممکن نہ ہو. تو یہ ہے تفرقہ بازی کا اصل اس کا جو انداز ہے. اس کے بعد آیت نمبر 7 میں شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 ہے، جو حقیقت میں اللہ کے دین کی حقیقت بیان کرتی ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے. تو اللہ مت شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا ہے. وہ کون سا دین؟ ما وصی به نوحا، کہ جس کے اللہ نے وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور جو آپ کی طرف اللہ نے وحی کیا ہے، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی اللہ ماتا ہے کہ ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. اللہ کے 5 اولو العزم انبیاء کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو کس دین کی وصیت کی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو اللہ نے کس دین کی وصیت کی، وہ دین کیا ہے؟ ان اقیم الدین، کے دین کو قائم کرو. قائم کا لفظ جیسے ہے قیام سے کسی چیز کا کھڑا کرنا، تو دین کو کھڑا کرنے کا معنی کیا ہے؟ جس طرح کہ ہم بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر سمجھتے ہیں کہ قوت طاقت زیادہ ہوتی ہے انسان کے اندر. تو اسی طرح سے دین کو قائم کرنا، قائم کرنے کا معنی کہ دین کو غالب کرنا، دین کو نافذ کرنا، اور دین ہی کو زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے یہی مقدم ہو، یہی اصل ہو. یہ ہے اقیم الدین. اور پھر اقیم الدین کس طرح سے کرنا ہے؟ اس منہج پر، اس طریقے پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور منہج تھا. تو دین کو قائم کرو. اور دین قائم کب ہوگا؟ وہ اسی وقت ہوتا ہے جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا کہ مدینہ کی چھوٹی سی ریاست، وہاں پر منبر پر کون بیان کرتا ہے؟ جو نبیوں کا سردار ہے. وہ لوگوں کو وہی بات کہتا ہے کہ جو ان کی خیر و بھلائی کی ہے. اور اسی طرح مدینہ کے بازاروں میں جو کاروبار چل رہے تھے وہ بھی عین اللہ کے حکم کے مطابق، اگر کوئی اونچی نیچ کرتا، غلطی کرتا، تو فوری طور پر اس کو تعلیم دی جاتی، اس کو بتایا جاتا کہ تم غلطی کر رہے ہو. مدینہ کے فیصلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہوتے، ان لوگوں کے، ان کے مقدمات، ان کے معاملات، اور عین اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے ہوتے. تعلیم و تربیت کے اس کے بنیاد کیا تھا؟ اس کی بنیاد وہی تھی، قرآن و سنت تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اقامت دین کا معنی کہ جس میں اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، زندگی کے کاروبار اور زندگی کے معمولات بھی چل رہے ہیں، لیکن اپنی منمانی کے مطابق نہیں، کافروں کے کلچر و تہذیبوں کے مطابق نہیں، بلکہ اسلام کے حکم کے مطابق. اور زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے، زندگی کے ہر شعبے میں یہ دین غالب ہو. اسی دین کا یعنی کہ یہ دین یعنی کہ دین ہی غالب ہو زندگی کے ہر شعبے میں. جس طرح آج کے دور میں ہم کہیں گے کہ چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ حکومت کی پارلیمنٹ ہو، چاہے کوئی سینٹ ہو جہاں پر قانون سازیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی مسجد ہو، کوئی دینی درسگاہ ہو، مدرسہ ہو، کاروبار بزنس کے لیے کوئی مارکیٹ، دکانیں ہوں، کوئی فیکٹریاں ہوں، کس طرح کی چیزیں، کورٹیں عدالتیں ہوں، کوئی کالج یونیورسٹی ہو جہاں پر بچوں کو تعلیم و تربیت دی جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہر چیز کو، ہر شعبے میں، ہر زندگی کے ہر قدم پر اللہ کے حکم کے مطابق چلنا، کتاب و سنت کی تعلیمات کو نافذ کرنا، نہ کہ صرف اس کی دعوت دینا بلکہ نافذ کرنا، اس کو غالب کر دینا، حتیٰ کہ دنیا کے دین جو ہیں اس کے سامنے مغلوب و دبے ہوئے نظر آئیں. یہ ہے اقیم الدین، کے دین کو قائم کرو. تو دین قائم جو ہے وہ صرف خالی باتوں سے نہیں ہوتا، وہ اس عمل سے ہوتا ہے. اور پھر دین قائم کرنے کے لیے ایک اہم اور چیز کیا ہے؟ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، کہ اس میں تفرقہ بازی نہ کرو. ہاں، تفرقہ بازی ہوگی تو تمہاری قوت طاقت ہوگی نہیں کہ تم
اوروں پر تو کیا اپنے آپ پر بھی اللہ کا دین نافذ نہیں کر سکو گے۔ یہ ہے جب تفرقہ بازی ہوتی ہے کہ قوتیں بکھر جاتی ہیں اور ہوا اکھڑ جاتی ہے اور دشمن جو ہے وہ پھر چڑھتا ہے اور پھر قومیں ذلیل و خوار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 8، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں وہ سبھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ نیک بخت ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے گا، جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پر جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے کہ ایک مومن مسلمان کا دوسرے مومن مسلمان کے ساتھ تعلق اور رشتہ ایمان کی بنیاد پر، اور پھر یہ صرف رشتہ قائم نہیں ہوتا بلکہ رشتہ قائم ہونے کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مزید دوستیاں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کے دلی خیر خواہ بنتے ہیں، ہمدرد بنتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا صحیح طریقہ کہ جس پر ایسا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم ان پر نازل ہوتے ہیں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ مومنوں کا آپس کا رشتہ تعلق جو ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور ان چیزوں کے ساتھ ہونا چاہیے جس کا اللہ نے بیان کیا ہے کہ دوستی ہو، محبت ہو، ہمدردی ہو ایک دوسرے کے لیے، اور لوگوں کو ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے نیکی کا حکم دینا جو نیکی ان سے چھوٹ رہی ہے، اور برائی سے روکنا جو برائی کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے نماز، روزے کا اور زکوٰۃ، ان چیزوں کا اہتمام کرنا، اور اللہ اس کے رسول کی سچی اطاعت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل مسلمان کی راہ ہے اور اصل مسلمان کا طریقہ ہے۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ہم نے آیتیں مکمل کر لی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس موضوع میں کچھ احادیث ہیں اور پھر اس موضوع سے متعلقہ کی مسائل ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں لیں گے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔